اور اس احتجاج کو میں بطور چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ جیل سے لیڈ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ یعنی پارٹی عہدے داران جو ہیں، پارٹی کے جتنے بھی جو پوزیشنز کے اوپر ہیں، انہوں نے تمام لوگوں کو یہ میسج بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت پریشر نہیں لے سکتا اس ٹائم کے اندر، وہ فیصلہ کر لے اور خود کو اس پوزیشن سے علیحدہ کر لے۔ تو لہذا یہ وقت ہے اس ملک کی خاطر نکلنے کا، احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم نکلیں گے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کیونکہ احتجاج کی کال جو ہے جس وقت خان صاحب کی طرف سے دی جائے گی وہ اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جتنی اپوزیشن جماعتیں جو اس رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے، تمام جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ جو جماعتیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گی وہ ویلکم، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اور آج اس سماعت کے اندر کچھ وکلاء کو اجازت دی گئی۔ میرے ساتھ سردار قدیر صاحب کھڑے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ مبشر صاحب کھڑے ہیں، خالد یوسف صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر وکلاء گئے اندر۔ ہمیں نہیں جانے دیا گیا، سلمان اکرم راجہ، میں علی جاز بھٹر اور دیگر وکلاء ہم نہیں جا سکے۔ آج سماعت کے اندر کارروائی نہیں ہو سکی۔ کارروائی کس وجہ سے نہیں ہو سکی؟ کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ عدالت کے اندر موجود ہے۔ وہ کیوں موجود نہیں تھی؟ کیونکہ گزشتہ روز ملاقات کا دن طے ہے اور ان کو عدالت خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں لایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بطور احتجاج یہ ہمارا حق ہے اور بطور احتجاج میں اس سماعت کا حصہ نہیں بنا، تو لہٰذا آج کارروائی نہیں ہوئی اور یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ کچھ خان صاحب کے جو پیغامات ہیں، جو میسیجز ہیں، جو خان صاحب کا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں 13 پوائنٹس کے اندر، میں کوشش کروں گا کہ 5-6 منٹ کے اندر اس کو کور کروں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جو حق ہے، حق جو ہے وہ جیتتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ اس کی ہار ہوتی ہے، اور جھوٹے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے حق جیتے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ATC والے ججز اور دیگر تمام ججز یہ سارے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ یہ سامنے نہیں لا رہے۔ اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کی اگر CCTV فوٹیجز سامنے آئیں گی تو تمام حقائق آ جائیں گے، تو اس کے اندر یہ ملوث ہیں، اسی وجہ سے یہ CCTV فوٹیجز نہیں لا رہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی بات کی جو ہمارے MNA لطیف چترالی صاحب ہیں، ان کو جس طرح کل سزا دی گئی، اسی سینیریو کے اندر کہ ATC جج کا جب ذکر کیا، ان عدالتوں کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ لطیف چترالی اس کو سزا دی گئی اور اب DCID کی طرف جائیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے اور لوگ جو ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ آج جیل کے اندر ہیں کوٹ لکھپت، اور اسی طرح شاہ محمود قریشی وہ بھی جیل میں ہیں۔ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ایک بیان دے دیں، تو ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، لطیف چترالی ہوں یا یہ دونوں یا باقی جتنے قیدی ہیں، تو اس وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہیں۔ نمبر 4 انہوں نے کہا کہ جو جسٹس منیر نے رول ادا کیا تاریخ کے اندر، وہی رول قاضی فائز عیسیٰ نے ادا کیا۔ آج عدلیہ کے اوپر امتحان ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیا انہوں نے پاکستان کی عوام کو انصاف دینا ہے، یہ تاریخ میں یہ لکھوانا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے ظلم پاکستان کے اندر، اس کے سارا کا سارا ذمہ دار وہ ہے۔ نمبر 5 کے اندر انہوں نے بات کی کہ جو الیکشن فراڈ ہوا وہ تمام تر اپیلیں اسی الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں جس الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے چوری کی، جس نے ڈاکہ ڈالا، اسی کے پاس یہ سارا کچھ جا رہا ہے؟ قانونی طور پر جانا اسی کے پاس ہے، لیکن وہ تو پارٹی بن کے اس سارے معاملے کے اندر ملوث رہا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران مدت پوری ہونے کے باوجود ابھی تک سیٹوں کے اوپر برجمان ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام چل رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بات کی کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے
اس کے دو مقاصد تھے، ایک کہ جو الیکشن فراڈ ہے اس کو بچایا جائے، اور دوسرا جو الیکشن فراڈ ہے اس کو بچایا جائے، اور دوسرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ہمیں جیل میں رکھنا ہے وہ سارا عمل جاری رکھا جائے۔ تو اس کے دو آپ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عدلیہ ہے وہ پہلے تو تھی آرٹیکل 175(3) کے تحت ایک عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو سے الگ تھی، لیکن اب یہ حکومتی عدلیہ بن چکی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بات کی کہ میں ساری پارٹی کو یہ میسج بھیج چکا ہوں کہ اب ہم نے گولیاں نہیں کھانی، اب ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور اس احتجاج کو میں بطور چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ جیل سے لیڈ کروں گا۔ اس کے حوالے سے جو لائے عمل ہے، تمام تر جو آگے تفصیلات ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب بتا دیں گے، اور خان صاحب اڈیالہ جیل سے اس احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں، کوئی بھی معاشرہ وہ رول آف لا کے اوپر یا اخلاقیات کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہ رول آف لا ہے نہ ہی اخلاقیات ہے۔ تو ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور ہیومن رائٹس کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لندن پلان تھا اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی اور الیکشن لوٹا گیا۔ اس کے بعد تمام تر جو آپ نے دیکھا یہ ایک لندن پلان کا حصہ تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر آج آپ کی خاطر اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ یعنی پارٹی عہدے داران جو ہیں، پارٹی کے جتنے بھی جو پوزیشنز کے اوپر ہیں، انہوں نے تمام لوگوں کو یہ میسج بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت پریشر نہیں لے سکتا اس ٹائم کے اندر وہ فیصلہ کر لے اور خود کو اس پوزیشن سے علیحدہ کر لے۔ تو لہذا یہ وقت ہے اس ملک کی خاطر نکلنے کا، احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم نکلیں گے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کیونکہ احتجاج کی کال جو ہے جس وقت خان صاحب کی طرف سے دی جائے گی وہ اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جتنی اپوزیشن جماعتیں جو اس رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے، تمام جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ دو جماعتیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گی، وہ ویلکم، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن جو شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر ہمیں جس طرح سے بھی نکلنا پڑا، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 4 جماعتیں ہوتی ہیں، یا کوئی اگر نہیں شامل ہوتی، ہم پھر بھی یہ احتجاج جو ہے وہ کریں گے، پرامن احتجاج اس کو جو ہے وہ ہم لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ تمام تر جو 3 پوائنٹس میں نے بتایا یہ حل نہیں ہو جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات ہے، وہ یہ بتائیں گے، یا سمڑیال الیکشن جو کل ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو خان صاحب کا میسج ہے وہ مبشر رحمان بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب سے تفصیلاً ملاقات ہوئی، اور خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح ڈٹ کر بہادری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری تحریک رول آف لا کی تحریک ہے، اس تحریک کے لیے مجھے جتنی بھی قربانی دینا پڑی میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی بیگم بشرا بی بی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج بشرا بیگم پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنی، وہ اس وجہ سے کہ میری ان سے کل ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ان کو پچھلے ہفتے 2 دن ان کے سیل کی لائٹ آف کر دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جو ہماری خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میری بیوی بشرا بیگم جو کہ غیر سیاسی ہیں، گھریلو خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے مجھے یہ کسی کمزوری کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ دوسرا، سیالکوٹ میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے
پیغام دیا تمام وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے، ووٹرز ہیں، ان کو کہا کہ آپ نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح انہوں نے 2024 میں 8 فروری کو آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا تھا، آپ کا مینڈیٹ چوری کیا تھا اور آپ کے جو آپ کا ووٹ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. آپ نے میجورٹی کے ساتھ نکلنا ہے، آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، ڈول کے نشان پہ مہر لگانا ہے اور اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. جب آپ نے رزلٹ کنسالیڈیشن ہو رہی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ پہرا دینا ہے. اب انہوں نے کچھ پلان تو ضرور بنایا ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہا ہے اس کا دل ہے کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اسمبلیوں سے ڈی سیٹ کرتے ہوئے ان سے سیٹیں چھین کر وہ پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کو دی جائیں تاکہ ایک مزید ایک امینڈمنٹ لائی جا سکے. لہذا خان صاحب نے کہا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو وہ بمباری سے یا کسی اور سے تباہ نہیں ہوتی، اس سے اس کی ہلاکیات چھین لی جاتی ہیں، اس سے رول آف لا چھین لیا جاتا ہے. جنگ دوم عظیم کا حوالہ دیتے ہوئے ونسٹن چرچل کی بات کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو اس نے آگے سے شخص نے کہا بالکل کر رہی ہیں. تو خان صاحب نے کہا جب عدالتیں انصاف کر رہی ہوں تو کوئی ملک تباہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ لوگوں کو رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. یہ آپ لوگوں کی کاز کی جنگ ہے. اب عدلیہ کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. 26 امینڈمنٹ کے بعد جو عدلیہ کو انہوں نے محکوم بنا لیا، یہ آپ لوگوں نے اب کھڑے ہونا ہوگا. اب مجھے ہر طریقے سے اس تحریک کو چلانا ہوگا. میں جیل سے بیٹھ کر اس تحریک کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان اب اس کو دیکھے گا کہ یہ لیڈ کس طرح ہوگا. انشاءاللہ رول آف لا کے لیے ہر قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ایک چیز میں اور بتا دوں، کیا خان صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ ہم پرامن احتجاج کے لیے اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، اسمبلیوں کی اسمبلی کا انتظار بھی کریں گے. دیکھیں اسمبلیوں کے حوالے سے کوئی خان صاحب نے بات نہیں کی، لیکن جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس، وہ عدم اعتماد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ درخواست دی جائے گی اور ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے لانے کی طرف تحریک انصاف بڑھے گی.